اور ہم سب کو گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، موت و قبر اور اخروی اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً ان باتوں سے ہر وہ اسلامی بھائی جس میں کچھ نہ کچھ احساس موجود ہوگا، اللہ نے چاہا تو اس نے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب نے آج یہ نیت کر لی ہوگی اور اپنی نیت کا اظہار انشاءاللہ کے بلند شگاف نعرے سے لگائیے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا روزہ جان بوجھ کر قضا نہیں کروں گا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، گانے باجے نہیں سنوں گا، کیونکہ یہ گانے باجے آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ موسیقی ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ہمارے ہر طرف سے اپنے ڈیرے جما لیے، اور جگہ موسیقی، اب لے دے کر ایک موبائل فون، اس میں بھی موسیقی۔ آپ اپنے موبائل فون کی ٹیون چیک کر لیجئے، جب آپ کو کال آتی ہے تو گھنٹی بجتی ہے کہ میوزک بجتا ہے، فیصلہ آپ کر لیجئے۔ یہ بھی تو میوزک ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، بھلے آپ نمازی ہیں، بھلے آپ داڑھی والے ہیں، ہو سکتا ہے امامے والے بھی ہوں، آپ بزرگ کہلاتے بھی ہوں۔ اب یہ کیسی بزرگی آپ کی کہ آپ کے موبائل میں چھن چھنا چھن میوزک بج رہا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، سارنگی بج رہی ہے، پیانو بج رہا ہے، بانسری بج رہی ہے، پورا ڈرم بج رہا ہے آپ کے موبائل کے اندر، اور آپ نیک آدمی ہیں واقعی۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے آپ کو یہ میوزک سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے میوزک سے محبت تو آپ کے موبائل میں میوزک کیا کر رہا ہے، کیوں میوزک بج رہا ہے؟ کیا یہ میوزک حرام اور ناجائز نہیں ہے؟ اور پھر یہی میوزک والا موبائل لے کر آپ مسجد میں گئے، نماز کی حالت میں جب یہ میوزک بجا آپ کو شرم نہیں آئی کہ میری وجہ سے مسجد میں میوزک بج گیا؟ تو آج یہ بھی نیت کر لیجئے، ابھی اسی وقت اپنے موبائل فون سے میوزک والی ٹیون ختم کر دیں گے۔ ہر اسلامی بھائی نیت کر لے، آپ مسلمان ہیں، میں آپ کی غیرت کو للکار رہا ہوں، آپ کیسے مسلمان ہو کہ آپ یہ میوزک والا موبائل لے کر، اور میوزک بج رہا ہے اور آپ مسجد میں گئے ہو، نماز کی حالت میں میوزک بج رہا ہے، آپ کو جھرجھری نہیں آتی؟ لوگ سنتے ہوں گے، کیا کہتے ہوں گے، یہ داڑھی والا آدمی ہے، اس کے موبائل میں میوزک، یہ تو امام صاحب ہیں، امام صاحب کے موبائل میں میوزک، کوئی آپ کو بولے گا نہیں؟ نہیں، کون بولنے آئے گا آپ کو؟ ڈر لگتا ہے، بولیں گے تو چار باتیں سننی پڑیں گی، میں بھی ڈرتا ہوں، منہ پر تو میں بھی شاید نہ بول سکوں، یہ تو اتنا بڑا اجتماع ہے تو چلو ہمت آ جاتی ہے کہ اگر دو آدمی ڈانٹیں گے تو دو آدمی چپ کرانے والے بیٹھے ہیں، ورنہ اکیلے میں کون کس کو سمجھائے؟ جس کو سمجھاؤ تو وہ ناراض ہوتا ہے فی زمانہ۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو اپنا دشمن جانو جو مجھ کو سمجھائے۔ اب سمجھانے والا اچھا کہا لگتا ہے، ماں باپ سمجھاتے ہیں تو بیٹا لڑتا ہے، استاد سمجھائے تو شاگرد لڑتا ہے، پیر سمجھائے تو مرید ناراض ہو جاتا ہے۔ اب تو سمجھنے کے لیے تیار کون ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو ذہین، فطین، سمجھدار اور دنیا کا سب سے عقل مند ترین آدمی سمجھتا ہے، سمجھائے کس کو؟ سمجھنے کے لیے تیار کون ہے فی زمانہ؟ غلطی کون تصور کرتا ہے؟ بالخصوص جس کے پاس مال، دولت و شہرت ہو، اور اگر تھوڑی بہت اس کی عمر ہو، کوئی مطلب گھر میں کوئی اس کا مقام ہو، پھر تو اس کو سمجھانا اور مشکل ہے۔ اب اس کو کون سمجھائے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو دولت ہے میری عقل اور میری ذہانت کی وجہ سے ہے۔ نہیں، معذرت کے ساتھ، آپ کی عقل اور ذہانت کی وجہ سے آپ کے پاس دولت نہیں ہے۔ اگر آپ کی عقل اور ذہانت کی وجہ سے ہی دولت ہوتی اور عقلی ذہانت ہی دولت لاتی تو آپ کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ سے زیادہ عقل مند ہے، جو آپ کے پاس نوکری کر رہا ہے اور آپ سے کم کماتا ہے۔ آپ کا جنرل مینیجر آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، آپ کا پلاننگ مینیجر آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، آپ کا مرچنڈائزر آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ تجربے کار ہے۔
بس آپ کے مقدر میں دولت تھی، آ گئے. یہ تو اب آپ کے نصیب کہ آپ نے اپنی مقدر میں جو دولت تھی یہ جائز طریقے سے کمائی یا حرام طریقے سے کمائی، یہ تو کمانے والے کے نصیب. البتہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آپ والد صاحب ہیں، امی حضور ہیں، آپی ہیں، باجی ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، خالو ہیں یا پھوپھا ہیں، مسجد کے سب سے پرانے نمازی ہیں، آپ کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، آپ کا اکثر وقت مسجد میں گزرتا ہے، آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، آپ شہرت مند ہیں یا آپ گم شدہ ہیں، جو بھی ہیں آپ، اپنے اندر ہم عاجزی پیدا کریں. کوئی سمجھائے، اگر سمجھانے والا چھوٹا بھی ہے اور صحیح سمجھا رہا ہے تو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. اگر ہم میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے ہم کیسے سمجھدار ہیں؟ ہمیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمیں تو غرور و تکبر نے مار دیا کہ ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیجئے موبائل فون میں آج کے بعد میوزیکل ٹوین نہیں ہوگی، اور محبت اور پیار سے جہاں فتنے کا خوف نہ ہو سمجھاتے رہیے. اسی طرح اپنی کار میں میوزک مت بجائیے اور موت کو یاد کرنے والے بیانات سنیں. بالخصوص آج کے بیان کا ایک بہت سارا حصہ میں نے امیر اہل سنت کے رسالے مردے کے صدمے اس سے بھی بیان کیا، اور امیر سنت کا یہ بیان بھی مردے کے صدمے، بیان مردے کی بے بسی، ویران محل، یہ بیان بھی ہے، رسالہ بھی ہے، یہ لیں سنیں، اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر. اور وہ بالخصوص بات میرے ذہن سے نکل گئی، یہ جو بسیں چلاتے ہیں، ویگنیں چلاتے ہیں، جو ٹی وی رکھتے ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ یہ فلمیں اور ڈرامے چلانے کے بجائے، موسیقی چلانے کے بجائے میرے شیخ کہتے ہیں امیر سنت کی وی سی ڈی چلا دیں. آپ کے سفر کے اندر وی سی ڈی دیکھتے دیکھتے کوئی نمازی بن گیا، ڈرائیور اسلامی بھائی، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. کسی نے داڑھی کی نیت کے لیے، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. کوئی بے پردہ بس میں بیٹھی ہوئی بس سے اترے گی، انشاءاللہ تعالی پردے کی نیت کر لے گی انشاءاللہ. تو یہ آپ بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ جو آپ کے اس طرح کے جان پہچان والے ہوں گے بس والے، انہیں امیر سنت کی وی سی ڈی دے تحفے میں، مقتۃ المدینہ سے وی سی ڈی لے، ان کو دے تحفے میں. انشاءاللہ یہ ایک بار وی سی ڈی چلائیں گے، ان کو وی سی ڈی میں ایسا مزہ آئے گا کہ یہ باپا کی وی سی ڈی چلاتے چلے جائیں گے. تو یہ کون نیت کرتا ہے کہ یہ کام کرے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے گھروں میں بھی وی سی ڈی دیکھیں، مقتۃ المدینہ کا بستہ موجود ہے، جاتے ہوئے وی سی ڈی ضرور لیتے ہوئے جائیے گا. الحمدللہ نئی وی سی ڈی امیر سنت کی آئی ہے، شان اویس قرنی. یہ دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں امیر اہل سنت نے بیان کیا تھا شان اویس قرنی. بہت ہی زبردست بیان ہے امیر سنت کا. سب جھنڈے آپ کے ساتھ لہرا رہے ہیں، چٹائی بچھی ہوئی ہے، اوپر بکری کی کھال بچھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر میرے امیر سنت بیان کر رہے ہیں. ہاتھ میں بھی سب پرچم لہرا رہا ہے. تو یہ وی سی ڈی لینے کی کون نیت کرتا ہے؟ شان اویس قرنی. سب نے نیت نہیں کی، سارے نیت کریں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اس سے پہلے جو وی سی ڈی آئی تھی وہ امیر سنت کے ساتھ ایک ملاقات، زبردست وی سی ڈی ہے، مزہ آ جائے، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. آپ کو لگے گا کہ میں امیر سنت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. امیر سنت کے ساتھ بیٹھنے کی سب کو خواہش ہے نا بھائی. تو اس کا نام ہی امیر سنت کے ساتھ ایک ملاقات ہے. تو یہ ایک ملاقات کون کرے گا؟ ماشاءاللہ. اسی طرح اور مقتۃ المدینہ کی کتابیں اور کیسٹیں، آڈیو وغیرہ خریدیں اور خود بھی سنیں، پڑھیں، دیکھیں، اوروں کو بھی بانٹیں، لنگر کریں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.